السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویلاگ کا آغاز میں آپ کو اپنے ماضی میں سے ایک دلچسپ کہانی سنا کر کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں تیسرے سال کا طالب علم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں 2008-9 میں جب کی یہ بات ہے، جب کا یہ واقعہ ہے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا جو کہ یو ای ٹی کے ہاسٹلوں میں چھا گیا دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ مہینے کے اندر اندر اس انسان کا ڈنکا بج گیا۔ ہر کوئی اس کی بات کر رہا تھا، ہر کسی نے اس کی ویڈیوز دیکھ رکھی تھیں، اور اس شخص کا نام تھا زید حامد زمان۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے، بہت سے لوگ شاید اس نام سے واقف نہ ہوں، لیکن اس وقت 2008-9 کے دوران زید حامد زمان یو ای ٹی کے ہاسٹلوں میں جانا پہچانا نام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک پروگرام ٹی وی کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہوا تھا۔ اس کی جو اقساط تھیں وہ کسی نے ڈھونڈ کر شیئرنگ کے اوپر رکھ دیں، اور ہر بچہ اب ان اقساط کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر انہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ 17 اقساط تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زید حامد اتنے پاپولر ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے کہ ہاسٹل کا بچہ بچہ ان کا نام لے رہا تھا۔ ہر کوئی دوسرے سے گلی میں چلتے ہوئے، کمروں کے اندر، کلاس روموں کے اندر زید حامد کی بات کر رہا تھا۔ تم نے اس کی وہ ایپیسوڈ دیکھی جس میں وہ یہودیوں کی بات کرتا ہے، جس میں وہ پرانا جو معاشی نظام، روم کی سلطنت کا، اسلام کا جو معاشی نظام تھا، اس کا موازنہ کرتا ہے آج کل کے بینکاری کے نظام کے ساتھ۔ اچھا، ان کی شہرت کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس سے بات کرتے تھے، بہت سارے موضوعات کے حوالے سے ان کے پاس بہت سارا علم تھا، اور دوسرا کچھ یہ بھی تھا کہ جو دیکھنے والے تھے وہ نوجوان تھے، اور نوجوان زندگی کے اس حصے میں ہوتے ہیں جب ان کے ابھی خیالات مکمل طور پہ پختہ نہیں ہوتے، ان میں تھوڑی بہت نرمی ہوتی ہے، تھوڑی بہت تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے جو ہمیں بتا سکے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، یہ جو اتنی مشکل سی دنیا ہے یہ کیسی چلتی ہے، اس میں کیسے کامیابی پائی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا انسان جو کانفیڈنس سے بات کرے، جو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرے، خاص طور پہ یہ جو عمر ہوتی ہے 15 سے لے کر 25 سال کے درمیان، اس عمر میں تو نوجوان ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو زید حامد بھی اسی طرح کے ایک انسان تھے۔ آہستہ آہستہ زید حامد نے براس ٹیکس کے نام سے ایک تھنک ٹینک بنا لیا، اور انہی لوگوں کو، انہی نوجوانوں کو جو ان کے لیکچر سنتے تھے، ان کو اپنی طرف راغب کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس تھنک ٹینک کی برانچز کھل گئیں، فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں۔ زید حامد صاحب وہاں سے اٹھ کر وہ پاکستان بھر میں ایک سیلیبریٹی بن گئے۔ اب یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد میرا آپ کو یہی تھا کہ جیسے زید حامد اس وقت تھے، اس زمانے میں تھے، آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے زید حامد ہم اپنی اسکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ دیز آر کانفیڈنس مین آف پاکستان کے۔ یہ جو تماشا دکھانے والے مداری ہوتے ہیں نا، جو ٹرکس دکھاتے ہیں، جو جادو دکھاتے ہیں، وہ جادو ہوتا کچھ نہیں ہے، بس نظر یوں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی انہونی بات ہو گئی ہے، بہت کوئی جادوئی بات ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح کے پاکستان کے اندر بھی سنیک آئل بیچنے والے، جھوٹ کا کاروبار کرنے والے کانفیڈنس مین ہیں، وہ پاکستان میں بھی بہت ہیں، اور ہر سال 2 سال بعد ایک نیا کانفیڈنس مین آ جاتا ہے۔ اب ان کانفیڈنس مین کی فیکٹری کہاں پہ لگی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، زید حامد کہاں سے آئے تھے، کس طرح وہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ پاپولر ہو گئے، کس طرح ان کی ویڈیوز اچانک ہاسٹلوں کے اندر پہنچ گئیں، ان کی تشہیر کس نے کی، ان کو پھیلایا کس نے، یہ میں آپ پر چھوڑوں گا۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی صرف ایک ہی فیکٹری ہے، مگر وہ فیکٹری صرف زید حامد تک محدود نہیں رہی۔ آج کل کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے کانفیڈنس مین موجود ہیں۔ میں نام ان کے لوں گا آخر میں، لیکن اس سے پہلے میں ان کی نشاندہی کے لیے کچھ ان کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کر دیتا ہوں۔ چیدہ چیدہ خصوصیات ان کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اچانک منظر نامے پر آئیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا۔ یہ جو اچانک منظر نامے پہ آنا ہے، یہ کسی نہ کسی فیکٹری کی پیداوار ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ٹون ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ، اس میں اگریشن ہوتی ہے، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بات کی تو آپ جاہل ہیں، آپ طاغوت کے نمائندے ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، آپ اسلام دشمن ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو نوجوانوں کو، اگین اس عمر کے حصے میں جہاں وہ 15 سے 25 سال میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، مختلف طرز فکر سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب کانفیڈنس سے اور اگریشن سے آتے ہیں تو خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ اپنے مدار میں کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک گریویٹیشنل جو پل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو اگریشن ہے وہ دوسرا ان کی نشاندہی ہے۔ تیسری نشاندہی
یہ ہے کہ یہ فر انگریزی میں بات کریں گے، یہ ہیوی ٹرمز استعمال کریں گے، بڑے بڑے ازمز استعمال کریں گے، انگریزی میں بھی یہ ایکسنٹ تھوڑا ایسا ماریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ واقعی بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اب میں آپ کو ان کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں۔ ان کی مثالیں زید حامد تو ایک مثال ہے، دوسری مثال آج کل آپ کے سامنے ہے ساحل ندیم صاحب۔ ساحل ندیم صاحب کا بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں پتا، آپ ان کی 6 گھنٹے 10 گھنٹے بھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، سال بھی دیکھتے رہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ساحل ندیم کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میسج کی کوئی کور نہیں ہوتی، وہ میسج ہمیشہ کنفیوزنگ ہوتا ہے، وہ میسج منتشر ہوتا ہے، پھر اوپر سے کانسپریسی تھیریز ڈالتے ہیں، بیچ میں یہودیوں کو ڈالتے ہیں، بیچ میں انڈینز کو ہندوؤں کو ڈالتے ہیں، بیچ میں یہ امریکہ کو ڈالیں گے، بیچ میں یہ تاریخ کا تھوڑا سا تڑکا لگائیں گے، تھوڑا سائنس کا تڑکا لگائیں گے، اور اس سب تڑکے کو ملا کے ایک ملغوبہ تیار کریں گے۔ وہ ملغوبہ ایسا ہوگا کہ اس کو اگر آپ دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سالہ سال سنتے رہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا یہ انسان کیا سوچتا ہے۔ ساحل ندیم بھی ان کی مثال ہے۔ آج کل ایک اور کیسر راجہ صاحب ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہب کا بھی عالم سمجھتے ہیں، سائنس کا بھی عالم سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہماری جو جرنلسٹک انڈسٹری ہے اس کے اندر تو اس طرح کے لوگ بہت سارے ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں شاہد مسعود صاحب کو آپ دیکھ لیں، اور یا مقبول جان صاحب بھی اسی کماش کے آدمی ہے۔ یہ سب کے سب اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو کنفیوز رکھا جائے، ان کے دماغوں کو سٹنٹڈ کر دیا جائے، ان کو اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے لیے سوچ سکیں، وہ اپنی جگہ اس معاشرے میں، اس سسٹم میں اپنی جگہ کو پہچان سکیں، اپنے رول کو پہچان سکیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پہچان سکیں۔ ان سب کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ نوجوانوں کو کنفیوزڈ رکھا جائے، ان کو ہماری ریاست کی، جو ہماری بدماشیہ کی ریاست ہے، جس میں ہمارے ادارے شامل ہیں، بیوروکریسی، فوج، ہمارے سیاستدان، ہماری یونیورسٹیز، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وائس چانسلر، بڑے بڑے پروفیسر، دانشور، شاعر، صحافی، جو ہماری بدماشیہ کے چیدہ نمائندے ہیں، ان لوگوں کو ان کی خاص طور پہ پشت پرائی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ اسی فیکٹری سے بن کر آتے ہیں، مگر فیکٹری سے بن کر آنے کے بعد بھی ان کو اسی طبقے کی خاص طور پہ پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور تبھی یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ستارہ اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ منظر پر آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، اور ہر طرف آپ کو ان کی ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کو یونیورسٹیوں سے انویٹیشنز آنا شروع ہو جائیں گے، ان کو پنجاب یونیورسٹی سے انویٹیشن آئے گا، ان کو لاہور یونیورسٹی آف سائنسز سے، ان کو گورنمنٹ کالج سے انویٹیشن آئے گا، ان کو NDU سے آئے گا، ان کو کوئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے آئے گا انویٹیشن، یہ پاک فوج کے افسروں سے بات کرنے جائیں گے، یہ طلباء سے بات کرنے جائیں گے، وہی فیکٹری جو ان کو پیدا کرتی ہے وہی فیکٹری یونیورسٹیوں کے اندر سے ان کو انویٹیشن دلواتے ہیں، اور یہ پھر انہی کی باتیں جا کر وہاں پر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے، ان کو بنانے والوں کا، ان کو پروموٹ کرنے والوں کا مقصد بھی یہی ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر کنفیوز رکھا جائے، ان کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کر سکیں، وہ بدماشیہ کے اس نظام میں وہ لوگ، وہ طبقے، وہ ادارے، وہ خیالات آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کی وجہ سے ان کے والدین وہ خود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو ہماری ریاست کے سرکردہ ہیں ان کے پاس روز بروز دولت بڑھتی جا رہی ہے، یہ پھر اپنے کورس بیچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زید حامد صاحب بھی کورس بیچیں گے، سیلف ڈیفینس کا کورس بیچیں گے، گن چلانے کا کورس بیچیں گے، ساحل ندیم صاحب جناب آپ کو وہ کوئی کورس بیچیں گے، ان کورسوں کو بیچ کر آپ سے پیسے لے کر یہ اپنی بڑی بڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر اور گاڑیاں خریدیں گے، بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، پیسہ بنائیں گے، اور آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ کنفیوز رکھیں گے۔ یہ سارے جو کانفیڈنس مین ہیں، جو سنیک آئل سیلز پیپل ہیں، جو سانڈے کا تیل بیچتے ہیں ہمیں آ کے، ان سب کا مقصد، بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنایا جائے، تبھی یہ لوگ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولیں گے، کبھی بھی یہ لوگ نظام کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ بیوروکریسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، جاگیرداروں کے خلاف، طاقتوروں کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انہی کے نمائندے ہیں۔ آج میں اتنا ہی کہوں گا، اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ محتاط رہیں، سنیں ضرور مگر محتاط رہیں۔ خدا حافظ۔